میرے عزیزو، میرے بھائیو، کربلا ایک سبق ہے۔ کربلا صرف 10 دن رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، ایک سبق ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے سامنے جھکا دو۔ گردنیں کٹنے کے لیے اللہ ہم سے نہیں مطالبہ کر رہا، وہ انہیں ہستیوں کے لیے تھا۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے سر جھکائیں، مسلم بن کے چلیں، مومن بن کے چلیں۔ اللہ کے واسطے میرے بچوں، اگر میرے شاگرد ہو تو یہ دیوبندی اور یہ بریلوی، یہ جھگڑے نکال لو، اپنے آپ کو مسلمان کرو، مسلمان۔ ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، کہنے لگے جی آپ دیوبندی ہیں کہ بریلوی؟ تو میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا، وہ کہنے لگا میری 60 برس 70 برس عمر ہے، میں نے آج تک کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، تو میں تمہیں مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں دیوبندیت سے نکالنا چاہتا ہوں۔ مسلم بنو، مسلمان بنو۔ ہم امام ابو حنیفہ کے فتوے پر چلتے ہیں، ان کے فتاوی کی جو تشریح اہل دیوبند نے کی ہے ہم اس کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، باقیوں کو عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ہمارے سینے کھلے ہوئے سب کے لیے، ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں، یہ عجب تمہارے اندر سے نکالنا چاہتا۔ کریم بادشاہ ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، ہم ٹھیکیدار ہیں۔ مسلم بنو، مومن بنو، امتی بنو۔ ہم شیعہ ہیں، ہم اہل تشیع ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں۔ ان الفاظ کو چھوڑ دو بیٹا، پوری دنیا پھرا ہوں کہیں یہ لعنت نہیں، یہ ساری بر صغیر کی پھیلائی ہوئی لعنت ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھے مسلمان بنو۔ کہیں بھی جاؤ، میری طرف سے ضروری نہیں کہ مدرسوں میں ہی پڑھانا ہے، اتنے مدرسے ہیں ہی نہیں، جس جگہ جاؤ بیٹا مسلم بن کے جاؤ، سب سے محبت کرو، سب سے دلوں کو صاف کرو، سب چیز۔ تمہیں پتہ ہے میں یہ طوائفوں کے بازار میں جاتا رہا، ان کے گھروں میں بیٹھتا رہا، ان کو پاس بٹھا کے ان کو دعوت دیتا رہا۔ میرے لیے میں نے بیٹی کہتا تھا، وہ رو پڑتی تھی کہ سانتا جی کس سے آئی تائیں بیٹی نہیں آکھیا، تسی سانو بیٹی آکھیا۔ جب مجھے سٹنٹ پڑا اور میں گھر آیا تو ساری طوائفیں مجھے پوچھنے میرے ڈیرے پر ہیں، بری بری، ساری، بوڑھی جوان سب، کہ ہمیں بیٹی آج تک کبھی کسی نے نہیں۔ ایک سے میں نے کہا اپنی بچی کی شادی کر دیں، کہنے لگی آپ کو رشتہ تلاش کر کے دیں۔ میں نے کہا تو خود تلاش کر۔ کہ مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تے رشتہ لین کون ہوندا؟ طوائف دے کوٹھے تے تو خریدار ہی آنا۔ طوائف کو طوائف کس سے بنایا؟ وہ اسی طرح میاں صاحب ہے اور اس کے ماتھے پہ طوائف کا ٹیکا لگ گیا۔ تو میں نے تو ان کے پاس جانے میں بھی کبھی یار محسوس نہیں کی۔ تو اپنے ذہن کو کشادہ رکھو، ٹھیک ہے؟ مسلم بنو، مسلم، اس پر اپنے آپ کو قائم رکھو۔ ہر شے کو بدعت نہ بناؤ۔ ام سلمہ سے آپ نے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو، تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، چھوٹے بچے معصوم ابھی، اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئی تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر قطر کر رہے، اور آپ نے یوں بھینچا ہوا ایسے دبایا ہوا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ،
کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ خواب نے روتی آواز نے کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ، یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا، یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس کا، میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی، ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں، اور یہ قیامت تک روتے رہے گی ان دنیا۔ قیامت یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہے ہیں، آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے، آج ہی زینب کی چادر کو کھڑا جا رہا ہے، آج ہی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ٹیپو سلطان سرنگا پٹم میں شہید ہوئے، دشمن کون؟ انگریز، کون؟ کافر۔ تو برطانوی لشکر نے ان کو توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا، اور عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا، اور میرے نبی کے نواسے کی لاش کو ان کم بختوں نے کفن بھی نہ پہنانے دیا، جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا، دفن بھی نہیں کرنے دیا۔ اگلے دن بنو اسد کے بارے میں پتہ چلا عمر بن سعد کو، تو راتوں کے وہ ان کو